وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جیسے ہی میں کالج میں آئی، فخر وقار انکل کا آفس جوائن کر چکا تھا۔ جب سے وہ آفس جانے لگا تھا، اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی اوپر لیول پہ جا چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سارے گھر کے اخراجات اس بیچارے کے کندھے پہ آ گئے ہیں، اور مجھ پہ روب جمانے کا تو شاید اسے شوق تھا۔ بہرحال ہر بات پہ روک ٹوک کرتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ پیسے کیوں چاہیے؟ کیونکہ وقار انکل اب کم ہی آفس جایا کرتے تھے، اس لیے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہوتے تھے۔ مجھے اب اپنی ہر ضرورت کے لیے پیسے فخر سے مانگنے پڑتے تھے۔ حالانکہ جب تک وقار انکل کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، میں اپنا وہی نسخہ آزماتی تھی، یعنی کہ چاپلوسی کا، اور وہ بنا کسی سوال جواب کے میرے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتے تھے۔ تب میری بڑی موجیں تھیں۔ پوری کلاس کی لڑکیوں کو میں یوں کھلاتی پلاتی تھی جیسے بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور لڑکیاں مجھ سے مروب بھی ہوتی تھیں۔ لیکن جب سے سب کچھ فخر کے ہاتھ میں آیا تھا، 100 سوال کرتا تھا۔ ابھی میری دوست رمشا کی منگنی تھی اور مجھے بھی جانا تھا، اور ظاہر سی بات ہے مجھے تحفہ لے کے جانا تھا۔ میں اس وقت انٹر میں پڑھتی تھی۔ میں نے جب وقار انکل سے کہا کہ میری دوست کی منگنی ہے، مجھے کپڑے بھی خریدنے ہیں، تو وقار انکل کہنے لگے، ہاں جاؤ فخر سے کہو جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ ایک تو اس سے پیسے مانگتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ کمینہ 100 سوال پوچھتا تھا۔ ابھی بھی میں نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا، آ جاؤ اندر۔ میں اندر چلی گئی۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے اس سے شرافت سے بات کرنی تھی۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ پرفیوم تو یوں اپنے اوپر اسپرے کرتا تھا جیسے اس نے پرفیوم سے نہانا ہو، اور ایک وقت میں 4 5 الگ الگ قسم کے پرفیوم خود پہ اسپرے کرتا تھا، جن کی ساری خوشبوئیں مل کے کچھ عجیب سی تیز سی بو بن کے سیدھا ناک کے نتنوں میں جاتی تھی، اور میری چھینکیں شروع ہو جاتی تھیں۔ ابھی بھی جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی مجھے چھینکیں آنے لگی۔ کہنے لگا، تم یہاں پہ یہ کام کرنے کے لیے آتی ہو؟ بڑی مشکل سے میں نے انگلی سے اپنے ناک کو کچھ رگڑا۔ مجھے کام نہ ہوتا تو میں اس کمرے میں آتی ہی نہ۔ وہ وقار انکل کہہ رہے ہیں فخر سے 50,000 روپے لے لو، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کہنے لگا، کیا لے لو؟ 50,000؟ اتنی بڑی رقم تم نے کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا، میری دوست کی شادی ہے، مجھے کپڑے لینے ہیں، نئے جوتے لینے ہیں، جیولری لینی ہے، اور اس کے لیے گفٹ بھی لینا ہے۔ یہ تو ویسے بھی کم ہے، لیکن کوئی بات نہیں میم، اس میں گزارا کر لوں گی۔ کہنے لگا، تم 1 گھنٹے کے اندر اندر پورے 50,000 ختم کر دو گی، صرف ایک جوڑا، ایک جوتا اور چھوٹی موٹی جیولری لینے میں۔ پتہ بھی ہے پیسے کمائے کیسے جاتے ہیں، دن رات حلق تک خشک ہو جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہوں میں۔ وہ بات یوں کر رہا تھا جیسے مزدوری کر کے پیسے کماتا ہو۔ کہنے لگا، پسینہ خشک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں پسینہ آتا ہی کہاں ہوگا؟ پتہ ہے مجھے جتنا تمہارا حلق خشک ہوتا ہے۔ مزدوری تھوڑی کرتے ہو، جمے جمائے بزنس پہ بیٹھ کے عیش کر رہے ہو، حکم چلاتے ہو۔ میری بات سن کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ پرفیوم کی بوتل اٹھا کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی اور میرے پاس آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو یہ سب اتنا آسان ہے؟ ایسے کرو شبرا میڈم، کل سے تم آفس چلی جاؤ، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے حکم چلا لو، اور مہینے کا 15 سے 20 لاکھ مجھے کما کے دکھاؤ۔ میں تمہیں 50,000 کی جگہ 2 لاکھ دے دوں گا۔ وہ جانتا تھا میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ابھی میں نے انٹر بھی کلیئر نہیں کیا ہے، جب تمہارے جتنا پڑھ لوں گی نا تو مہینے کے 20-25 کے بجائے 50 لاکھ کماؤں گی، اور اگر تمہیں مجھے پیسے دینے میں اتنی ہی تکلیف ہے تو میرے کھاتے میں لکھ لو، جب میں کمانا شروع کروں گی تو واپس کر دوں گی۔ کہنے لگا، وہ کھاتا تو میں بچپن سے لکھتا آ رہا ہوں، اور جو کبھی بھی ادا نہیں ہوگا وہ قرضہ۔ میں رو دینے کو تھی۔ میں جا کے انکل سے کہتی ہوں تم مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ یہ کہہ کے جیسے ہی میں جانے لگی اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں صرف تمہیں بابا کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ایک بار میرے پاؤں ذرا کاروبار میں مزید جمنے دو، سب سے پہلے میں تمہیں یہاں سے دفع کروں گا۔ ایک غریب لڑکے سے، کنجوس لڑکے سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ ایک ایک چیز کو جب ترسنا پڑے گا نا تب تمہیں مزہ آئے گا بچو۔ پھر جیب میں سے اپنا والٹ نکال کے 50,000 کے نوٹ نکالنے لگا۔ میں جانتی تھی وقار انکل کی بات کو وہ ٹال ہی نہیں سکتا۔ 30,000 اس نے مجھے پکڑائے۔ میں نے کہا، باقی کے 20,000 بھی نکالو شرافت سے۔ کہنے لگا، بڑی کمینی ہو،
پھر 5,000 کے 4 نوٹ اور نکال کے میری ہتھیلی پہ پھینکے۔ میں پیسے لے کے باہر آ گئی، شاپنگ پہ گئی، اپنے کپڑے خریدے، چیزیں خریدیں، گفٹ خریدا۔ شام کو میں بالکل تیار تھی۔ جب میں اپنی دوست کی منگنی پہ جانے لگی تو ڈرائیور کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے جلدی گھر جانا ہے، میری بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وقار انکل نے تو 5 منٹ بھی اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں رو دینے کو تھی۔ انکل میں کیب میں چلی جاتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، آج کل بڑی سیفٹی ہے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں میرے معاملے میں اتنا ڈر کیوں لگتا تھا۔ کہنے لگے نہیں، فخر آ جائے گا تو وہ تمہیں چھوڑائے گا، تمہیں لینے کے لیے بھی وہی آئے گا۔ میں جوان جہان بچی کو کیب میں نہیں بھیج سکتا۔ حالانکہ وقار انکل نے اسے فون بھی کیا کہ جلدی آ جانا، شبرا نے اپنی دوست کی منگنی میں جانا ہے۔ تو کہنے لگا میری ضروری میٹنگ ہے، حالانکہ اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی، جان بوجھ کے وہ رات کے 11:30 بجے آیا۔ اس وقت میں لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، کپڑے بھی تبدیل کر چکی تھی۔ منہ میں ببل چباتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اگر میرا بس چلتا میں اسے کچا چبا کے کھا جاتی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ ارے یہ تم نے گھر کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تیار نہیں ہوئی؟ دوست کی منگنی پہ نہیں جانا؟ جس صوفے پہ میں بیٹھی تھی وہاں فاصلہ رکھ کے بیٹھ کے ہنسنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے اسے بڑی غضبناک نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا۔ پہلے ہم نے باربیکیو کھایا، پھر ہم لانگ ڈرائیو پہ گھومتے پھرتے رہے۔ او مائی گاڈ، وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میرا جی چاہا اس کے بال پکڑوں اور زمین پہ لگا دوں۔ بچپن کبھی کبھی کتنا یاد آتا ہے نا۔ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سامنے والے کے بال بھی کھینچ سکتا ہے، منہ پہ تھپڑ بھی مار سکتا ہے، ٹانگیں مار سکتا ہے، اسے اپنی فرسٹریشن اپنی مرضی سے نکال سکتا ہے۔ لیکن اس وقت میری مجبوری تھی کہ میں اپنا غصہ اس طرح سے نکال نہیں سکتی تھی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جنگلی بلی بن کے اسے نوچ لوں۔ بہرحال رمشا مجھ سے ناراض تھی۔ اگلے روز میں نے کالج میں ہی اسے اس کا تحفہ دیا تو وہ لینے سے انکار کر رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے۔ جب میں نے اسے فخر کی ساری بات بتائی تو کہنے لگی یہ تمہارا وہی کزن ہے نا جو کبھی کبھی تمہیں لینے آتا ہے، سڑا ہوا منہ بنایا ہوتا ہے، ماتھے پہ بل ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، یہی کہا تھا کہ یہ میرے چچا ہیں۔ میں نے کہا ہاں وہی سڑیل ہے۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کئی بار ریسٹورنٹ میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کرتے اور ڈنر کرتے دیکھا ہے۔ کافی ٹھرکی قسم کا ہے یہ لڑکا، لڑکیوں کے ساتھ اس کی بڑی دوستیاں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں تو سمجھی تھی کہ شاید مجھے جلانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ گیا تھا، کھایا پیا تھا۔ اس کا مطلب وہ سچ بول رہا تھا۔ یہ بات اگر وقار انکل کو پتہ چل جاتی تو یقیناً وہ اسے 100 جوتے مارتے۔ میں نے کہا رمشا میرا ایک کام کرو گی، آئندہ جب بھی یہ تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ نظر آیا تم اس کی ویڈیو بنا کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دینا۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں بھیج دوں گی، لیکن تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا بس باقی کا کام میرا ہے۔ جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں میرے اندر چین نہیں آئے گا، میرے اندر کی آتما تڑپتی رہے گی۔ وہ ہنسنے لگی اور مجھے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دن بعد ہی رمشا کے نمبر سے مجھے ایک ویڈیو ملی جس میں فخر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا مسکرا کے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور یقیناً وہ اسے الو بنا رہا ہوگا۔ میں نے وہ ویڈیو وقار انکل کے موبائل پہ سینڈ کر دی۔ 10 منٹ کے اندر میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ شبرا بیٹا باہر آؤ۔ میں جانتی تھی، میں نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ دبائی اور دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگے یہ ویڈیو تم نے بھیجی ہے؟ میں نے کہا جی، میری دوست نے فخر کو یہ سب کچھ کرتے دیکھا ہے۔ انکل یہ اس کا روز کا کام ہے، آپ کی محنت کی کمائی لڑکیوں میں اڑا رہا ہے، مہنگے مہنگے تحائف دیتا ہے، اور کئی بار تو میری دوست نے اسے ہوٹل کے کمرے میں بھی لڑکیوں کو لے جاتے دیکھا ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی تھی۔ توبہ توبہ استغفار، پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گیا ہے یہ۔
ظاہر سی بات ہے، پڑھائی ختم کرتے ہی بنا محنت کے جب سب کچھ مل جائے تو پھر انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ خود محنت کرتا، نوکریاں کرتا، جوتے گھساتا تو پتہ چلتا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے میں بات کر رہی تھی، وقار انکل کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ ان کے غصے بھرے انداز کو دیکھ کے میرے دل کو بڑی ٹھنڈ پڑی۔ انہوں نے میرے سامنے ہی فخر کو فون کیا۔ فخر جلدی گھر پہنچو، ابھی کے ابھی۔ کہنے لگا خیریت تو ہے بابا، میں میٹنگ میں ہوں۔ تمہاری میٹنگ کی ایسی کی تیسی، گھر پہنچو فوراً۔ ہائے اللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرے اندر تو جیسے شگوفے پھوٹ رہے تھے، لگ رہا تھا ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ 15 منٹ میں وہ رف ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا اور وقار انکل لاؤنج میں چکر پہ چکر کاٹ رہے تھے، بار بار گھڑی کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی فخر اندر آیا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا اور مجھے لگا جیسے میرے دل میں کوئی ٹھنڈک اتری۔ بڑا مزہ آیا مجھے، اور وہ حیران تھا۔ بابا کیا ہوا ہے؟ بابا کے بچے، میرا پیسہ تم لڑکیوں پہ اڑا رہے ہو، حرام کی کمائی ہے کیا میری؟ انہوں نے جب ویڈیو اسے دکھائی تو سب سے پہلے فخر کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میں وقار انکل کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ساری کارستانی میری ہے، لیکن ساری ڈانٹ پھٹکار اس نے بڑی خاموشی سے سنی۔ وقار انکل نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی ڈگری پکڑو اور جا کے نوکری ڈھونڈو۔ میں خود اپنے آفس جاؤں گا، خود کام کروں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں 50-60 ہزار کی تنخواہ میں تم کتنی لڑکیوں کو مہنگے تحفے دیتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں ہوٹل کے کمرے میں لڑکیوں کو لے کے جاتے ہوئے؟ میرے سر پہ خاک ڈالنا چاہتے ہو؟ میری برسوں کی کمائی ہوئی عزت کا جنازہ نکلا نا، تو یاد رکھنا میں تمہارا جنازہ نکال دوں گا۔ وقار انکل جب شروع ہوتے تھے تو اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دیتے تھے۔ میں ہاتھ ہلاتے ہوئے، اتراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں اس کی کلاس کب تک جاری رہی، میں نہیں جانتی، لیکن میرا کام ہو چکا تھا۔ اس رات میں بڑی ہی سکون کی نیند سوئی، لیکن رات کے 3 بجے میرے موبائل پہ فون آنے لگا۔ دیکھا تو فخر کا تھا۔ میں نے فون ڈسکنیکٹ کیا، آف کیا اور ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوبارہ سو گئی۔ صبح اٹھ کے میں کالج گئی۔ رمشا کو سارا قصہ ہنستے مسکراتے اور مرچ مسالہ لگا کے بتاتے ہوئے گزر گیا۔ بہرحال اس کے بعد چھٹی ہوئی تو ڈرائیور کی جگہ فخر آیا۔ اب میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کہنے لگا بیٹھو گاڑی میں، ڈرائیور کسی کام سے گیا تھا اس لیے مجھے آنا پڑا، اور مجھے تمہیں چھوڑ کے نوکری ڈھونڈنے جانا ہے۔ انکل نے اسے واقعی آفس سے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں اپنی دوست کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا کیوں چلی جاؤ گی؟ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، اور گھر پہ ہی چھوڑوں گا۔ میں ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن اس نے مجھے گھر پہ ہی اتارا اور خود چلا گیا۔ اس کے بعد میرے موبائل پہ ایک لڑکے کی کال آنے لگی۔ پہلے تو میں ٹالتی رہی، لیکن وہ میرے واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں بھیجتا رہا۔ اچھا خاصا امیر اور ہینڈسم سا تھا، باتیں بھی بڑی میٹھی میٹھی کرتا تھا۔ مجھے 1 مہینہ لگا تھا، لیکن پھر میری دوستی ضامن سے ہو گئی۔ 3 مہینے تک ہم لوگ بات چیت کرتے رہے۔ میں اس کے لیے اگر بہت زیادہ سنجیدہ نہیں تھی تو غیر سنجیدہ بھی نہیں تھی، اور وہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا کسی ساحر کی طرح کہ کوئی بھی لڑکی ان باتوں میں کھو جائے۔ بہرحال جب اس نے ملاقات کی ڈیمانڈ کی تو پہلے تو میں نے منع کر دیا، لیکن وہ مجھے تحفے بھی بہت بھیجتا تھا۔ تب تک وقار انکل کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ فخر پھر سے ان کے آفس جانے لگا تھا، لیکن میرے معاملات میں اب وہ نہیں آتا تھا۔ بہرحال میری پہلی ملاقات ضامن سے ریسٹورنٹ میں ہوئی، لیکن وہ بہت ہی مختصر سی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ چلا گیا کہ اسے ضروری کال آ گئی ہے۔ دوسری بار اس نے یہ کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں ہوں، میں ہاسپٹل نہیں جا سکتا، اور تمہیں ایک بہت ضروری بات بھی بتانی ہے۔ اس نے مجھے ہوٹل کے کمرے کا نام بتایا، کمرہ نمبر بتایا۔ اب میں بے چینی سے کمرے میں پہنچی تو اس کے کوئی پٹیاں نہیں لگی ہوئی تھیں، نہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس سے پیچھا چھڑوا کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر پہنچ کے میں سوچ چکی تھی کہ دوبارہ ضامن سے بات نہیں کروں گی۔
وہ شاید اچھا لڑکا نہیں تھا، میں نے اس کا نمبر تک بلاک کر دیا۔ لیکن کچھ دن بعد میری ایک ویڈیو وقار انکل کو ملی، ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے، کمرے کے اندر جاتے ہوئے، اور پھر ضامن کے ہاتھوں میں میرے ہاتھ۔ اس میں صرف ضامن کے کہے جملے تھے کہ مجھے پتا تھا تم کمرے میں ضرور آؤ گی، اور جو میں نے اس کی عزت افزائی کی اس کی کوئی ویڈیو نہیں تھی۔ میں سمجھ رہی تھی یہ سارا کھیل فخر کا رچایا ہوا تھا، اس نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ وہ انگور کھا رہا تھا بیٹھا۔ جب وقار انکل نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تمہارے بارے میں، تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں یوں تھی کہ میری نظریں زمین میں گڑ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے تھپڑ تو نہیں مارا، لیکن یہ کہا کہ اب وہ مزید رسک نہیں لے سکتے، میں کسی بھی برے لڑکے کے ساتھ بڑے آرام سے پھنس جاؤں گی۔ لیکن جو فیصلہ وقار انکل نے سنایا، میرے ساتھ ساتھ فخر کے بھی ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ انگور کھانا بھول گیا تھا۔ وقار انکل کہنے لگے، ایک طرف فخر بگڑتا جا رہا ہے، دوسری طرف تم نے بھی اسی کی راہ اپنا لی ہے، بہتر ہے کہ میں تم دونوں کا نکاح کر دوں۔ اس کا تو انگور حلق میں پھنسا اور میرا سانس سینے میں تھما۔ ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، نہیں نہیں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے بھی یہی کہا، نہیں بابا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن وقار انکل نے کہا، اگر تم دونوں نے میری بات نہیں مانی تو شبرا تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور فخر تم بھی گھر سے نکلو، میں تم دونوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ پھر میری بات مان لو۔ میری تو مجبوری تھی، میں تو رونے لگی، اپنے بابا کو فون کیا کہ مجھے آ کے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں تمہیں برداشت نہیں کرے گی، اور اسے تو میں نے یہ بھی نہیں بتایا ہوا کہ میں تمہیں کہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ پورے محلے میں اس نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور ویسے بھی مجھے وقار کا فون آیا تھا، وہ اپنے بیٹے سے ہی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری زندگی بنے گی نہیں، وہ شخص میری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ لیکن بہرحال نکاح مجھے کرنا پڑا۔ لیکن اچھا یہ ہوا کہ نکاح کے فوری بعد فخر اسی رات امریکہ چلا گیا۔ میں نے تو سکون کا سانس لیا، اور اس بات کو 3 سال ہو گئے۔ کبھی کبھی فون کر کے مجھے دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب مجھے یہاں پہ جاب مل گئی ہے، مجھے بابا کے کاروبار سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل میں مشکل وقار انکل کے لیے آ گئی تھی، کیونکہ اس کے جانے سے انہیں دوبارہ سے اپنی فرم پہ وقت دینا پڑ رہا تھا، اور میں فخر کی دھمکیاں سن سن کے تنگ آ گئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن غصے میں آ کے جتنا کچھ میں نے اسے سنا دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اگلے ہی دن آ جائے گا۔ اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، اس کی گرم سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پلیز پلیز فخر پلیز، میں بند آنکھوں سے ہی اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گی، پلیز مجھ سے ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے بیڈ پہ میرے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ نہیں تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھی، دیکھا تو صوفے پہ بیٹھ کے ہنس رہا تھا، اور پھر ہنسے چلا جا رہا تھا۔ پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، شیشے میں اپنی شکل دیکھو ذرا، کیسے رنگ اڑا ہوا ہے تمہارا، کیسے کانپ رہی ہو۔ شرٹ وہ پہن چکا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، اس نے میری جان نکال کے رکھ دی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میں کمرے سے باہر چلی گئی، سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں بہت روئی، کتنی آسانی سے اس نے مجھے الو بنایا۔ میں ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اور وہ صوفے پہ بیٹھا میرا تماشا دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ دوپہر کو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جب میں رات کھانے کے لیے نیچے اتری تو وقار انکل کھانا کھا کے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، البتہ فخر بیٹھا ہوا تھا۔ میری متورم آنکھیں دیکھ کے کہنے لگا، پاگل لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں؟ بیٹھو، کھانا کھاؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔
اس کا بدلہ بدلہ رویہ دیکھ کے میں حیران ہوئی، اور حیران ہونے والی بات بھی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے کمرے میں کھا لوں گی۔ میں پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی تاکہ اوپر لے جاؤں، تو اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا، میری توقع کے بالکل خلاف۔ کہنے لگا ان 3 سالوں میں مجھ پہ بہت سے انکشاف ہوئے ہیں، تم نہ بھی کہتی تو بھی میں آ جاتا، کیونکہ مجھے آنا ہی تھا۔ لیکن جو فیصلہ مجھے 2-3 مہینے بعد کرنا تھا، وہ تمہاری باتیں سن کے میں نے گھنٹوں میں کر لیا۔ پھر کہنے لگا کھانا کھاؤ، ایسے کیا بیٹھی ہو؟ لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بھوک مر گئی ہو۔ فخر کے منہ سے میں ایسی باتوں کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، ملازمہ کھانا اٹھا چکی تھی۔ میں اٹھ کے اوپر جانے لگی تو کہنے لگا شبرا، 1 کپ الائچی والی چائے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بناؤ۔ تمہاری اس چائے کو میں نے امریکہ میں بہت مس کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں کچن میں آ گئی، اس کے لیے چائے بھی بنائی۔ جب چائے کا کپ لے کے لاؤنج میں آئی تو وہ کمرے میں جا چکا تھا، ملازمین بھی اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ میں نے سوچا میں صرف دروازے سے ہی کپ پکڑاؤں گی، اندر نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے دستک دی، کہنے لگا اندر آ جاؤ، دروازہ لاک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں آنا، یہ چائے کا کپ پکڑ لو۔ اندر آ جاؤ شبرا۔ میں نے دروازہ کھولا تو بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی تھی، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ جیسے ہی واپس جانے کے لیے پلٹنے لگی، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا صبح کر لینا۔ کہنے لگا کچھ باتیں صرف رات کے کرنے کے لیے ہوتی ہیں، صبح کیوں کر لوں؟ وہ اٹھ کے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا اور میری کلائی کھینچ کے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تمہاری شرارتوں کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری لڑائیوں کو۔ تب پتہ چلا کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا، اور پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے۔ اس کا یوں برملا اظہار کرنا میرے دل کو ایک عجیب سی لے پہ دھڑکا گیا تھا۔ میں نے کہا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں بھولی نہیں ہوں۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا، اپنے لبوں سے لگایا۔ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے ایک لڑکے کو میرا نمبر دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ فلرٹ کرے۔ شرم نہیں آئی تمہیں میرا نمبر دیتے ہوئے؟ میں تمہارے گھر کی عزت تھی، سمجھے نا؟ کہنے لگا اچھا، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا کیا؟ میں نے کہا پھر بھی اگر میں اس لڑکے کے بارے میں سیریس ہو جاتی تو پھر؟ کہنے لگا تو ہو جاتی، باتیں تو تم سے میں کرتا تھا، اس لڑکے کو تو میں نے اتنا فری ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ 15 منٹ کی ملاقات ہی کروائی تھی جس میں صرف تم لوگوں کا تعارف ہوا تھا، اور میں وہیں پہ تھا۔ جب تم کمرے میں گئی تھی تو تب بھی میں وہیں پہ تھا۔ رہ گئی فون پہ میٹھی میٹھی باتیں، تو وہ میں نے تم سے کی تھی۔ اس وقت تو میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تمہیں مزہ چکھا دوں، لیکن باتیں کرتے کرتے اور تمہاری باتیں سنتے سنتے پتہ ہی نہیں چلا کب تم سے محبت ہو گئی۔ نکاح پہ میں بالکل آمادہ نہیں تھا، اور جس طرح سے تمہارے کہنے پہ بابا نے مجھے اپنے آفس سے نکال باہر کیا تھا، میں نے تبھی اٹلی یا امریکہ یا فرانس میں اپنی سی وی بھیج دی تھی۔ اتفاق تھا کہ 2 دن پہلے ہی مجھے امریکہ سے جاب کی آفر بھی آ گئی تھی۔ آفر اچھی بھی تھی اور مجھے جانا بھی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم سے نکاح ہو گیا تھا۔ میری فلائٹ پہلے سے کنفرم تھی۔ پہلے پہل تو مجھے تم پہ بہت غصہ آیا۔ جب میں نے تمہیں پہلی کال کی تھی تو پکا سوچ چکا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تم بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ جب تمہاری یادیں مجھے پریشان کرتی تھیں تو بے بس ہو کے تمہیں فون کرتا تھا تاکہ تمہاری آواز سن لوں۔ جان بوجھ کے تم سے لڑتا تھا، اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف نہیں کر پا رہا تھا کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے میں محبت کر بیٹھا ہوں۔ تم مجھ سے لڑتی تھیں، جھگڑتی تھیں، اور میں تم سے کچھ اور ہی سننا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں سننا چاہتا تھا شبرا کہ تم کہو کہ نہیں، مجھے مت چھوڑنا فخر،
میں تمہارے لیے کچھ اور محسوس کرنے لگی ہوں. تم مجھے یاد آتے ہو، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں یہی سننا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن تمہاری طرف سے مجھے ایسا کوئی رسپانس ملتا ہی نہیں تھا. تو مجھے اور بھی غصہ آتا تھا. میں فون بند کر کے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. 6 مہینے گزرے، 1 سال گزرا. شبرا میں ٹوٹنے لگا. لیکن کہتے ہیں نا، مرد کی انا کو زیر ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے. میں چاہتا تھا کہ تم تڑپ کے مجھے فون کرو اور کہو کہ واپس آ جاؤ فخر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. لیکن تمہارا کبھی فون نہیں آیا، اور یہ چیز میرے اندر اور آگ لگانے لگی. 2 سال گزرے، تمہارے رویے میں رتی برابر فرق نہیں آیا. لیکن اب اس تیسرے سال میں میری انا میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی. پھر جب تم نے یہ کہا کہ مرد کے بچے ہو تو آ جاؤ اور آ کے طلاق دو، تو یقین جانو طلاق کا لفظ تو مجھے سنائی ہی نہیں دیا. بس یہ سنائی دیا کہ تم نے کہا آ جاؤ، کیونکہ میں شاید یہی سننا چاہتا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، بے بسی تھی. ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ فلرٹ کر رہا ہے. نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی دھوکہ نظر آیا. چائے وہ کب کی پی چکا تھا. پھر میرے قریب ہو گیا. تمہیں پتہ ہے کتنی راتیں میں سو نہیں پایا. تمہارا چہرہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا تھا. اس کا لہجہ آہستہ آہستہ مخمور ہو رہا تھا. جلد ہی میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کر سکتی ہو. میں نے کبھی محبت نہیں کی، تو پھر تم سے یہ ایکسپیکٹ کیوں کرتا کہ تم مجھے چاہنے لگو گی. پھر مجھے لگا کہ محبت دینی چاہیے. تمہیں ایک بار یہ بتانا ضروری ہے کہ پیار کیسے کیا جاتا ہے. جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں فوراً سے کھڑی ہو گئی. میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. شبرا، میں تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور آج تو بالکل بھی نہیں. مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں. ہمارے بیچ میں اب جو رشتہ ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک رات کا بھی ٹائم نہیں دے سکتا. میرا دل یوں تھا کہ کسی تیز لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا ہو. میں بے حد نروس ہو رہی تھی. میں نے کبھی فخر کے بارے میں ایسا سوچنے کی بھولے سے بھی کوشش نہیں کی تھی. مجھے لگا تھا کہ میرے اور اس کے بیچ قائم شدہ رشتے کا انجام بس طلاق ہے، مگر اس کی تو باتیں ہی بدل گئی تھیں. میں پتہ نہیں کیوں کمرے سے باہر نہیں جا سکی. وہ اٹھ کے میرے پاس آیا. پہلی بار اس نے آگے بڑھ کے مجھے اپنے حصار میں لیا، اپنے سینے سے بھینچا. دل اس کا بھی بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، اور میرا بھی. اوف مائی گاڈ، عجیب عجیب رشتہ ہے. وہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا میرے کانوں سے چہرے سے تپش نکل رہی ہے. شبرا، آئی لو یو اینڈ آئی ایم سوری تمہیں ابھی تک تنگ کرنے کے لیے. میری جان لبوں پہ اس وقت آئی جب اس نے اپنے ہونٹوں سے میرے لبوں کو چھوا. اس کی محبت بھری باتوں نے پہلے میرے ہوش اڑانے شروع کیے، مگر پھر فطری سا جذبہ تھا جس کی رو میں بھی بہنے لگی. اس نے مجھے گولڈ کی چین رونمائی میں دی، بلکہ خود پہنائی تھی. میرے لیے بہت سارے گفٹس لے کے آیا تھا. چند روز کے بعد ہمارا ولیمہ ہوا، اور پھر وہ مجھے پاکستان ٹور پہ لے گیا. اس 1 مہینے میں مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی سلطنت کی شہزادی ہوں اور وہ میرا غلام. جتنی محبت اس نے مجھ پہ نچھاور کی، میرے دل میں اس کی محبت کا آ جانا فطری سی بات تھی. مگر کہتے ہیں نا، شادی نام ہی 1 مہینے کی عشق معشوقی کا ہے، اور پھر وہی زندگی. آج وہ 10 بجے گھر آیا تو میں شروع ہو گئی. وقت دیکھا ہے تم نے؟ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، شبرا یار کیا ہو گیا؟ دوستوں کے ساتھ گیا تھا یار. میں نے کہا دوست یا سہیلیاں؟ فخر مجھے سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ تھے تم؟ پتہ نہیں کیوں مجھے وہم ستاتے رہتے تھے. کہنے لگا میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے کہا بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے نا. آنسو تو میری آنکھوں سے یوں نکلتے تھے جیسے بس پلکوں پہ ہی دھرے ہوں. اس نے گہری سانس لی. تم اب ساری زندگی مجھ پہ شک کرتی رہو گی؟ میں نے کہا نہیں، تم بس جلدی گھر آ جا کرو. کہنے لگا کسی دن انسان کو جانا پڑ جاتا ہے.
میں نے کہا سب پتہ ہے مجھے، تم مجھ سے وہ محبت کرتے ہی نہیں ہو جو تم پہلے کرتے تھے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں میں ہر وقت ادھر ادھر گھماتا پھرتا رہوں، شاپنگ کرواتا رہوں تو تمہیں میری محبت کا یقین آئے گا؟ جانتی ہو کتنا خرچہ ہو چکا ہے تم پہ، ظاہر سی بات ہے اب اسے کور بھی تو کرنا ہے۔ تم ہو کہ تمہارا دل ہی نہیں بھرتا، تم بس مجھے یہ یقین دلا دو کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے۔ شروع میں وہ مجھے یقین دلا دیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہی ڈنڈے سوٹے والا حساب ہو گیا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر گھر میں یہی کہانی ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنے گھر میں دیکھ لیں، اور غیر شادی شدہ بس اسٹوری کو انجوائے کریں۔